مروجہ علوم میں بصری علوم کی اہمیت بہت بڑھ گئی ہے۔ اب لوگ سننے سے زیادہ دیکھنے پر یقین کرنے لگے ہیں۔ اسی لیے اب لوگوں کی دلچسپی ان اصناف میں زیادہ ہے جنہیں وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر تاثر اور معلومات حاصل کر سکیں۔ بصری علوم میں تصویر کی اہمیت تو تاریخی ہے، مگر متحرک تصویروں کی ایجاد نے بصری علوم میں بہت سی نئی صنفوں کو مقبول کر دیا ہے۔ ہماری گفتگو کا موضوع بصری علوم کی ایک ایسی مقبول صنف دستاویزی ڈاکیومنٹری فلم ہے۔ آج کی گفتگو میں ڈاکیومنٹری کے مختلف پہلوؤں پر بات ہوگی۔ دستاویزی فلم کی تعریف، عناصر اور جزیات کو سمجھنے سے پہلے یہ عرض کرنا ضروری ہے کہ دستاویزی فلم اور ویژول میڈیم کی دوسری اصناف میں فرق و امتیاز غالب عناصر کی بنیاد پر ہی ممکن ہے۔ فن کی دیگر اصناف کی طرح یہاں بھی ایک صنف کے عناصر دوسری صنف میں نہ صرف موجود ہوتے ہیں بلکہ اثر پذیر بھی ہوتے ہیں۔ یعنی 2 اور 2 4 کی طرح یہاں بھی اصناف کی حد بندی بالکل حتمی اور قطعی نہیں کی جا سکتی۔ ادبی اصناف غزل، نظم، افسانے اور ناول وغیرہ کی حد بندی جس طرح ان کے غالب عناصر اور فارمیٹ پر منحصر ہے، اسی طرح دستاویزی فلم کی حد بندی بھی اس کے فارمیٹ اور استعمال کیے گئے عناصر کی ساخت پر منحصر ہے۔ ان سب باتوں کے باوجود 100% حد بندی ممکن نہیں ہے، اور یہ نہیں کہا جا سکتا کہ فلاں صنف فن کے دوسرے اثرات سے بالکل آزاد ہے۔ اسی لیے دستاویزی فلم کی بھی کوئی حتمی، متفقہ، جامع و مانع تعریف متعین نہیں کی جا سکی۔ کچھ لوگ اسے غیر حقیقی اور کچھ لوگ اسے فیکٹ فکشن کہتے ہیں، مگر یہ طے ہے موضوع کا حقیقی شکل میں تخلیقی اظہار دستاویزی فلم کا لازمی اور بنیادی عنصر ہے۔ گویا یہ نہ تو حقیقی اشیاء کی سیدھی سادھی رپورٹنگ ہے اور نہ تخیلی وارداتوں کا نتیجہ ہے۔ اس لحاظ سے دستاویزی فلم کو مشکل ترین فارمیٹ مانا گیا ہے۔ اسی لیے فیچر فلموں، ڈراموں، سیریلز وغیرہ وغیرہ کے مقابلے میں دستاویزی فلموں کی تعداد بہت کم ہے۔ دستاویزی فلم کیا ہے؟ جیسا کہ اس نام میں شامل لفظ دستاویزی ڈاکومنٹ سے ظاہر ہے، اس کے اسکرپٹ میں دستاویزی حقیقتوں کو بنیاد بنایا جاتا ہے۔ گویا کہ جو کچھ ہو چکا ہے اور جس ہو چکے ہوئے کا ثبوت دستاویز موجود ہے، اس کو بنیاد بنا کر فلم تحریر کی جاتی ہے۔ میں جب جاب کے لیے جاتا تھا مختلف فیکٹریوں میں یا اس کے لیے، اچھا جب جاب کے لیے جاؤ تو کوئی روپیہ دے رہا ہے، کوئی 10 روپے دے رہا ہے، کوئی 5 روپے دے رہا ہے۔ اچھا وہ جب پیسے ہی دیں میں ان کو واپسی ان کو پیسے منہ پہ ماروں، کسی سے تلخی کروں، کسی کو سے غصہ کروں، مجھے بڑا برا لگتا تھا وہ سب کچھ۔ میرا بیس چونکہ اسکول سے اتنا مضبوط بنا دیا گیا تھا کہ جھکنا نہیں ہے، ہاتھ پھیلانا نہیں ہے، کچھ کرنا ہے۔ ہمت ہے تو پیدا کر فردوس بری اپنا، مانگی ہوئی جنت سے جہنم کا عذاب اچھا۔ دوسرے لفظوں میں یہ فکشن کی ضد ہے اور اس میں تصوراتی غیر حقیقی باتوں سے صرف نظر کرنا ہوتا ہے۔ گرچہ کچھ دستاویزی فلمیں ایسی حقیقتوں پر مبنی ہیں جو آج تو دستاویزی اہمیت کی نہیں ہیں، مگر جن کے دستاویزی اہمیت ہونے کے امکانات ہیں، مگر عام طور پر دستاویزی فلم کا مقصد ان دستاویزی حقیقتوں کو سامنے لانا ہوتا ہے جو ماضی کے گرد و غبار میں چھپ گئی ہیں اور جن کے بارے میں دیکھنے سننے والوں کو دلچسپی اور تجسس ہو سکتا ہے۔ دستاویزی فلم کسی بھی موضوع پر ہو سکتی ہے، مگر عام طور پر یہ کسی تاریخی مقام، ادارے، دور یا شخصیت سے متعلق ہوتی ہے۔ شخصیت پر مبنی فلم کے لیے عام طور پر فیچر کی اصطلاح کا استعمال ہوتا ہے۔ ٹی وی فیچر اور دستاویزی فلم میں بہت نازک فنی فرق ہوتا ہے جس سے ان دونوں کو ممیز کیا جا سکتا ہے۔ اور ساتھیوں، آپ لوگ جو یہ بھارت ماتا کی جے کے نعرے لگا رہے ہیں، یہ اچھی بات ہے۔ 1922 میں امریکی فلم ڈائریکٹر رابرٹ فلیہرٹی نے مکمل دستاویزی فلم بنائی جس کا نام تھا نانوک آف دا نارتھ۔
یہ قطب شمالی میں رہنے والے برف کے آدمی کی زندگی، رہن سہن اور عادات سے متعلق فلم تھی۔ ظاہر ہے کہ اس کو بنانے میں ہدایت کار نے اپنی جان جوکھم میں ڈالی تھی اور عرصہ دراز تک خود بھی برف کی جلن جھیل کر وہ فلم بنا پایا تھا۔ یہ فلم آج بھی دستاویزی فلموں کی تاریخ میں اپنی اولیت کے علاوہ فنکارانہ لحاظ سے بھی اہم ترین مانی جاتی ہے۔ اس کو دیکھ کر یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ جامد حقیقتوں کا فنکارانہ استعمال اور اظہار کس قدر مؤثر، معلوماتی اور دلچسپ ہو سکتا ہے۔ اس فلم نے دستاویزی فلموں کے لیے ایسی راہ ہموار کی جس پر آگے چل کر دستاویزی فلموں میں نام کمانے والے بہت سے ہدایت کار آگے چلے۔ دستاویزی فلم کی تاریخ میں خاصا اختلاف ہے۔ کچھ لوگ اسے غیر حقیقی فلم اور کچھ لوگ اسے فیکٹ فکشن کہتے ہیں، مگر یہ طے ہے کہ حقیقی اشیاء کا حقیقی شکل میں تخلیقی اظہار دستاویزی فلم کا لازمی حصہ ہے۔ گویا یہ نہ تو حقیقی اشیاء کی سیدھی سادھی رپورٹنگ ہے اور نہ ہی تخیلی وارداتوں کا نتیجہ۔ دستاویزی فلم ویژول میڈیم کا مشکل ترین طریقہ اظہار ہے، اسی لیے اچھی دستاویزی فلموں کی تعداد بہت کم ہے۔ دستاویزی فلموں کا اسکرپٹ، کچھ بنیادی باتیں۔ ڈاکیومنٹری فلم کے اسکرپٹ کو شوٹنگ یا فلم سے پہلے مندرجہ ذیل مراحل سے گزرنا پڑتا ہے جو اس تحریر اسکرپٹ کے لیے بنیادی عناصر کا کام کرتے ہیں۔ بنیادی خیال، بیسک کانسیپٹ۔ بنیادی خیال کیا ہے؟ کوئی بھی ایسی بات جو لکھنے والا کسی مقصد کے تحت دیکھنے سننے والوں تک پہنچانا چاہتا ہے۔ بنیادی خیال کے موٹے طور پر 3 مرحلے ہوتے ہیں: 1 تشریح یا بیان، 2 ارتقاء، 3 بنیادی خیال کو ایک جگہ مرکوز کر دینا، کلائمیکس یا خاتمہ۔ خلاصہ یا تلخیص، سناپسس۔ خلاصہ بنیادی خیال کا ایک ایسا مجمل مختصر بیان ہے جو طے شدہ پروگرام کے بارے میں ایک نظر میں مختصراً بتا دیتا ہے، جس کے ذریعے بہت کم وقت میں یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ پورے اسکرپٹ میں کس موڑ پر کس مرحلے میں کیا ہے۔ ٹی وی اسکرپٹ رائٹنگ میں سناپسس کے فن کا جاننا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ اسکرپٹ کو تکنیکی لوگوں تک پہنچانے میں پہلے مرحلے پر سناپسس مددگار ہوتا ہے۔ فی زمانہ تکنیکی ضرورتوں اور بے پناہ بڑھتی مصروفیات کی وجہ سے اس کی اہمیت و افادیت اور بھی بڑھ گئی ہے۔ سناپسس میں اس پر خاص دھیان دینا ضروری ہے کہ مکمل اسکرپٹ کی کوئی اہم بات کی طرف اشارہ چھوٹ نہ جائے۔ مکمل اسکرپٹ میں جو بات نہیں آئی ہے اس کی طرف بھی مختصراً اشارے ہوں۔ اسلوب یا طریقہ کار، ٹریٹمنٹ۔ یہ مکمل اسکرپٹ اور تلخیص کے درمیان کی چیز ہوتی ہے۔ اس میں بنیادی خیال کے ساتھ مقامات یا کرداروں وغیرہ کی تفصیلات ہوتی ہیں، باقی تفصیلات مصنف اپنی زبان میں بیان کر دیتا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ مجوزہ اسکرپٹ کس طرح فلمایا جائے گا اس کا ایک ہلکا سا اندازہ ہو جاتا ہے۔ منظرنامہ، شوٹنگ اسکرپٹ۔ بنیادی خیال، بیسک کانسیپٹ پر لکھی گئی تحریر کا یہ بڑا مرحلہ ہوتا ہے۔ اسکرپٹ کے اس مرحلے پر منظر بمنظر
سین بائی سین پورے تسلسل، صوتی اثرات اور کبھی کبھی کیمروں کے زاویوں وغیرہ وغیرہ کو بھی شامل کیا جاتا ہے۔ منظرنامے کے چند مخصوص عناصر حسب ذیل ہیں۔ نمبر 1، ہر منظر کی سلسلہ وار تفصیل یعنی جگہ، وقت اور موڈ۔ نمبر 2، صوتی اثرات۔ نمبر 3، موسیقی یا پس منظر موسیقی۔ ان سب عناصر کو ایک لڑی میں پروتی ہے کنٹینیوٹی۔ منظرنامے میں لفظی اور تصویری تسلسل بے حد ضروری ہے۔ کنٹینیوٹی کیا ہے؟ کنٹینیوٹی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک لفظی یا صوتی، دوسرے تصویری۔ لفظی یا تصویری یہ تسلسل مکالموں کی ادائیگی، موسیقی، اس قسم کی اور ریکارڈنگ کا لیول دونوں اور پس منظر آوازوں سے متعلق ہے۔ یعنی اگر کسی مخصوص کردار یا منظر یا مقام سے کوئی آواز مخصوص کر دی گئی ہے جو ظاہر بلا وجہ مخصوص نہیں کی جاتی، تو پورے منظرنامے میں ہر جگہ اسی مخصوص آواز کا استعمال ہوگا۔ اس کو آسانی کے لیے یوں سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ آپ نے اکثر فلموں، سیریلز، ڈراموں اور خاص طور پر پراسرار فلموں میں دیکھا ہوگا کہ ایک مخصوص کردار کی اسراریت بڑھانے کے لیے جب اس کو دکھایا جاتا ہے تو ایک مختصر گانا، موسیقی یا آواز اس کے ساتھ سنائی دیتی ہے۔ کتنے آدمی تھے سردار؟ 2 آدمی تھے۔ دو آدمی۔ اور بہت سی جگہ صرف اس مخصوص آواز سے دیکھنے والا اس کردار کو شناخت کرتا ہے، یا پھر کسی کردار کو کوئی تکیہ کلام دے دیا جاتا ہے اور وہ جب بھی بولتا ہے اس کا استعمال کرتا ہے۔ یہ صوتی تسلسل پورے منظرنامے میں ضروری ہے۔ ایسا نہیں کیا جا سکتا کہ کردار کو جو تکیہ کلام یا صوتی لہجہ دیا گیا ہے یا پس منظر میں جو موسیقی استعمال کی گئی ہے وہ کسی منظر میں کچھ اور ہو اور کسی میں کچھ اور۔ پورے منظرنامے میں صوتی تسلسل کا اہتمام ضروری ہے۔ لیکن ایک بات مت بھولیے ڈی ایس پی صاحب کہ سارا شہر مجھے لائن کے نام سے جانتا ہے۔ تصویری تسلسل، ویژول کنٹینیوٹی۔ تصویری تسلسل کا مطلب یہ ہے کہ ہر نظر آنے والی چیز میں ایک فطری تسلسل کی برقراری۔ یہ تسلسل کردار، مقام، لباس، موسم، حرکات اور کیمرے کے زاویوں تک میں لازم ہے۔ آسانی کے لیے اس کو یوں سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ فرض کیجیے ٹی وی پر کسی کا انٹرویو نشر ہو رہا ہے یا کسی ڈرامے کا کوئی منظر پردے پر موجود ایک فرد کے بائیں ہاتھ میں گھڑی بندھی ہوئی ہے۔ اس منظر کے بعد اس کردار یا فرد کو دوسرے منظر میں دکھایا جاتا ہے اور اس کے دائیں ہاتھ میں گھڑی ہے۔ ان دونوں منظروں کے درمیان میں کوئی دوسرا منظر یا کسی کا ری ایکشن وغیرہ جس سے ٹائم گیپ مل جائے اور دیکھنے والا یہ تاثر لے سکے کہ اس درمیان اس نے گھڑی بدل لی ہے، اس لیے تو ظاہر دیکھنے والا سوچے گا کہ یہ کیسے ہو گیا۔ اس لیے ضروری ہے کہ جو چیز جہاں تھی وہیں رہے اور اگر بدلی جائے تو بدلتے ہوئے دکھائی جائے یا ٹائم گیپ ہو، ورنہ غیر فطری لگے گا۔ اس طرح چیزوں، مکالموں اور حرکات کے یکساں رہنے کو کنٹینیوٹی کہا جاتا ہے۔ یہ سلسلہ ویژول میڈیم کی ہر فلم میں ضروری ہے۔ شوٹنگ اسکرپٹ کو پروڈکشن بیک گراؤنڈر بھی کہا جاتا ہے۔ ویژول میڈیم میں بیک وقت 2 چیزیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1، تصویر ویژول، تصویر وہ چیز جو اسکرین پر دکھائی دے۔ نمبر 2، آواز آڈیو، ہر وہ چیز جو سنائی دے۔ موسیقی، مکالمے، صوتی تاثرات، فضا میں موجود فطری آوازیں وغیرہ وغیرہ۔ ٹی وی پروڈکشن میں مکالمے اور بیانیہ منزل خصوصیات کے حامل ہوتے ہیں۔ وقت اور مقام کے بارے میں ضروری معلومات مہیا کرتا، کردار کے تعارف اور خصوصیات کی طرف اشارہ کرتا ہے، ناظرین میں مزید جاننے کی خواہش اور تجسس پیدا کرتا ہے، ویژول کے مطابق ہوتا ہے، یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ تصویر کچھ اور ہو اور آواز کچھ اور، معلوماتی اور پرلطف ہوتا ہے، فوری سمجھ میں آنے والی پرتاثیر زبان ہوتی ہے، صوتی اتار چڑھاؤ، آواز کا زیر و بم، صحیح لہجہ، تلفظ اور زبان آسان اور شگفتہ ہو، جملے مختصر اور مؤثر ہوں،
شاٹ کی مدت ڈیوریشن کے مطابق ہو، موضوع سے مطابق رکھتے ہوں، زاویہ نظر پوائنٹ آف ویو۔ منظرنامے میں زاویہ نظر کی بہت اہمیت ہے، یعنی یہ طے کرنا ضروری ہے کہ کیمرہ کس زاویہ نظر سے کردار کو فلمائے گا، کسی دوسرے کردار کے زاویے سے یا دیکھنے والوں کے زاویے سے۔ گویا یہ طے کرنا ضروری ہے کہ کیمرہ کا زاویہ منظر میں شامل افراد کے زاویہ نظر سے متعین کیا جائے۔ یہ منظر سے باہر موجود افراد ناظرین کے زاویہ نظر سے اس بات کو اس طرح سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ ایک منظر ہے جس میں ایک شخص کسی اونچائی پر کھڑا نیچے موجود کسی فرد یا شے کو دیکھ رہا ہے۔ اب یہاں 3 چیزیں اہم ہیں۔ نمبر 1 جو شخص دیکھ رہا ہے، 2 جس کو دیکھ رہا ہے، 3 دیکھنے والے یعنی ناظرین جو ان دونوں کو دیکھ رہے ہیں۔ اب اگر کیمرہ نمبر 1 کے زاویے سے رکھا جائے تو نمبر 2 اتنا چھوٹا نظر آنا چاہیے جتنا ننگی آنکھ سے اونچائی سے دیکھنے پر نظر آتا ہے۔ ظاہر ہے اس سے نمبر 2 کے خد و خال کی تفاصیل نظر نہیں آئیں گی، بلکہ نمبر 1 کی تفصیلات زیادہ ہوں گی، لیکن اسی منظر کو دیکھنے والے نمبر 2 کی تفصیلات جاننا چاہیں گے۔ اب اگر منظر کا تقاضا ہو تو اگلے شاٹ میں کیمرے کا زاویہ نمبر 3 یعنی ناظرین کے زاویے سے رکھا جا سکتا ہے تاکہ نمبر 2 کی تفصیلات بھی سامنے آ جائیں۔ تجسس پیدا کرنے کے لیے نمبر 1 کے زاویہ نظر کو جہاں تک منظرنامہ متقاضی ہو بڑھایا جا سکتا ہے۔ اس طرح بہت دیر تک دیکھنے والوں میں تجسس کی کیفیت برقرار رکھی جا سکتی ہے۔ یہ تکنیک عام ہے۔ منظر کے فطری نظر آنے کے لیے زاویہ نظر کا تعین بے حد ضروری ہے، اور اس کا تعلق صرف ڈرامائی مناظر سے ہی نہیں ہے بلکہ ہر قسم کے پروگرام سے ہے۔ گفتگو ٹی وی پر لگ بھگ روز ہی دیکھے جا سکنے والے پروگرام میں سے ہے۔ آپ پردے پر دیکھتے ہیں کہ 2 لوگ آمنے سامنے بیٹھے گفتگو کر رہے ہیں۔ کبھی بات کرنے والا یا سننے والا کیمرے کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ وہ آپ دیکھ کر بات کر رہا ہے، یعنی زاویہ نظر آپ کا ناظرین کا ہوتا ہے۔ کسی کے چہرے کا دایاں یا بایاں حصہ اسکرین پر ہوتا ہے تو لگتا ہے کہ وہ منظر میں شامل دوسرے شخص سے بات کر رہا ہے، گویا زاویہ نظر سننے والے کا ہوتا ہے۔ اس کو ٹی وی کی اصطلاح میں لوکنگ روم بھی کہتے ہیں، اور یہ پروگرام کے فطری نظر آنے کے لیے بے حد ضروری ہے۔ زاویہ نظر کا تعین دراصل خاص مہارت چاہتا ہے، اور یہ طے کرنا کہ کیمرہ کس کے زاویہ نظر سے منظر دکھائے گا خاصے تجربے کے بعد آتا ہے۔ زاویہ نظر صرف بصری ہی نہیں صوتی بھی ہوتا ہے، یعنی اس کا تعلق صرف تصویر سے نہیں آواز سے بھی ہے۔ آواز کا اتار چڑھاؤ اور اس کا لیول، آواز کا دور یا زور یا کمزور زاویہ نظر کے اعتبار سے ہی طے کیا جاتا ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ کسی منظر میں کوئی کردار کار میں بیٹھا ہے، کار چل رہی ہے، کار کے شیشے بند ہیں، کار میں ریڈیو بج رہا ہے، اچانک کردار کار کا شیشہ کھولتا ہے تو ریڈیو کی آواز تیز ہو جاتی ہے۔ شیشوں میں سے آواز ظاہر ہے کم سنائی دے رہی تھی، جہاں زاویہ نظر دیکھنے والوں کا ہے، اس لیے شیشے کے کھلتے ہی آواز تیز ہو گئی، جو بالکل فطری ہے۔ دستاویزی فلموں کے عناصر۔ ڈاکیومنٹری میں بھی دوسرے فارمیٹ کی طرح اب تک کی گفتگو میں زیر بحث عناصر ہوتے ہیں، مگر اس میں مندرجہ ذیل عناصر کو مزید یکجا کرنا ہوتا ہے۔ موضوع، مقام یا افراد اور دور وغیرہ کے انتخاب کے بعد ریسرچ، ان جزیات کا انتخاب جو ڈاکیومنٹری کے مقصد کو ناظرین تک پہنچانے میں مدد کر سکے، دستاویزی ثبوتوں کی پیشکش کا طریقہ، دستاویزی حقیقتوں کو ویژولائز کرنا وغیرہ وغیرہ۔ دستاویزی فلم میں سب سے مشکل مرحلہ ہوتا ہے ماضی کو حال میں بدلنا، خاص طور پر اس وقت جب یہ ماضی بعید ہو۔ کسی قدیم عمارت، شخصیت، ادارے یا دور پر دستاویزی فلم بنانی ہو تو کیونکہ بات ساری گزرے ہوئے کی کرنی ہے، اور گزرنے کے عمل میں مجوزہ موضوع، عمارت، شخصیت، ادارے، دور وغیرہ سے متعلق دیکھے اور دکھائی جا سکنے والے حقائق بھی گزر چکے ہوتے ہیں، اس لیے ان کو ویژولائز کرنا مشکل ہے۔ اگر اس وقت کی کچھ تصویریں، کتابیں، اسکیچز، پینٹنگز وغیرہ مل جائیں تو ٹھیک، ورنہ تاریخی حقائق کو دکھانا مشکل ہو جاتا ہے۔ تاہم اس کے لیے ریسرچ کی بنیاد پر ہاتھ لگے حقائق کو اسکیچ کرا کے
नक्शे बनवाकर किसी हद तक मसले को हल कर लिया जाता है। डॉक्यूड्रामा भी इस शक्ल का एक पहलू है। इसलिए कोशिश की जाती है कि आज की वो हकीकतें जो कल तारीख़ बनने का इम्कान रखती हैं, उन पर दस्तावेज़ी फ़िल्में बना ली जाएँ, ताकि मुस्तक़बिल में काम करने वालों को इस दुश्वारी का सामना न हो। दस्तावेज़ी फ़िल्म में उन्हीं दुश्वारियों की वजह से फ़िल्म की एक और शाख डॉक्यू ड्रामा, दस्तावेज़ी जमा ड्रामा बराबर डॉक्यू ड्रामा सामने आई है। डॉक्यू ड्रामा, जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, इसमें दो असनाफ़ डॉक्यूमेंट्री और ड्रामा को यकजा किया गया है। यानी कुछ दस्तावेज़ी हकीकतों को ड्रामाई रूप देकर अलग से फिल्माया जाता है और नरेशन के दरमियान जगह जगह मुनासिब तौर पर दिखाया जाता है। तारीख में उन पुरानी और स्थिर तहजीबों के ज़वाल या अचानक खात्मे की कई मिसालें हैं, जिनकी जगह फिर नई और जानदार तहजीबों ने ली। क्या वो एक मार्मिक शक्ति है, एक अंदरूनी क़ुव्वत जो किसी तहजीब या कौम को जिंदा रखती है, जिसके बिना हर कोशिश बेकार सी लगती है, जैसे एक बूढ़ा जवान होने का स्वांग भर रहा हो। सिंधु घाटी सभ्यता भी अपने आप में एक भारतीय सभ्यता थी, जो मौजूदा हिंदुस्तानी तहजीब का आधार बनी। कितनी हैरत की बात है कि कोई भी तहजीब इस तरह 5-6 हजार साल तक कायम रहे, वो भी किसी गतिहीन अर्थ में नहीं, क्योंकि भारत में विकास और बदलाव शुरू से आते रहे। ईरान, मिस्र, यूनान, चीन, अरब, मध्य एशिया और भूमध्य सागर के लोगों से भारत का संपर्क रहा। भारत की सभ्यता का बहाव इनसे प्रभावित हुआ, उसने इन्हें प्रभावित भी किया, मगर उसकी अपनी तहजीब की अलग ही पहचान रही। क्या है इस पहचान का राज? कहां से आई हम में इतनी सकत? इससे डॉक्यूमेंट्री की दिलचस्पी बढ़ जाती है, ठोस हक़ाइक़ की खुश्क बयानी में कमी आ जाती है। मगर हकीकत अपनी जगह है कि इसकी दस्तावेज़ी अहमियत का वो मयार बाकी नहीं रहता जो खालिस दस्तावेज़ी फ़िल्म का ख़ासा है, क्योंकि ड्रामे के अनासिर फ़िक्शन को साथ लाते हैं, जिससे दिलचस्पी तो बढ़ जाती है और माजी जीते जागते रूप में पर्दे पर नमूदार होता है, मगर इससे दस्तावेज़ी फ़िल्म की बुनियादी अहमियत मजरूह होती है। ताहम डॉक्यूमेंट्री से कहीं ज़्यादा उसकी शाख डॉक्यू ड्रामा मकबूल है और धीरे धीरे इसमें दस्तावेज़ी अनासिर मजरूह न हों, इसका भी एहतमाम नज़र आने लगा है। डॉक्यू ड्रामा का एक आला नमूना टीवी पर दिखाया जाने वाला भारत एक खोज है। दरअसल ड्रामा लगने और बनाने में डॉक्यूमेंट्री और ड्रामा दोनों में महारत ज़रूरी है। भारत एक खोज को बनाने वाली टीम में क्योंकि दोनों असनाफ़ को जानने वाले शामिल हैं, इसलिए एक आला नमूने का मिसाली प्रोडक्शन है।
اب تک جو بھی بتایا گیا اس کی بنیاد اس پر ہے کہ شوٹنگ فلمنگ سے پہلے اسکرپٹ پورا کر لیا گیا اور پھر اس کے اعتبار سے شوٹنگ کی گئی۔ عام طور پر ایسا ہی کیا جاتا ہے، مگر ڈاکیومنٹری کے اسکرپٹ میں یہ بھی کیا جاتا ہے کہ فلمنگ پہلے کر لی جاتی ہے، اس کے بعد ویژول کے اعتبار سے اسکرپٹ تیار کیا جاتا ہے۔ ایسے موقع پر لکھنے والوں کے لیے کچھ حدیں پہلے ہی قائم ہو جاتی ہیں، ان حدوں میں ہی تحریر کو محدود رکھنا ہوتا ہے۔ اگر ایسا کرنا پڑے تو لکھنے والوں کو فلمائے گئے میٹیریل کو بار بار دیکھنا چاہیے۔ اس طریقۂ کار سے لکھنے والے کے لیے کچھ زائد حدیں ضرور ہیں، مگر دونوں طریقوں کے اپنے اپنے فائدے اور تقاضے ہیں اور دونوں ہی طریقے رائج اور مستعمل ہیں۔ ساتھیوں، مجھے لگتا ہے، مجھے بلکہ امید ہے کہ جو کچھ میں اس مختصر وقت میں آپ سے عرض کر پایا ہوں اس میں دستاویزی فلم کے کم از کم بنیادی عناصر آپ کے ذہن نشین ہو گئے ہوں گے، اور آپ جب کبھی بھی آپ کو موقع ملے آپ ڈاکیومنٹری یا ڈاکو ڈرامہ بنائیں یا اس کی کسی شق پر کام کریں تو میری عرض کی گئی باتوں کو دھیان میں رکھیں۔ بہت بہت شکریہ۔